यार काम निकाल जान तो पास हो गया ना। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے؟ ذرا آپ ذرا دیکھیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیسن کی؟ میں اس کو دوبارہ ریکارڈ جی ہو رہی۔ ایک سیمسٹر 5 مہینے کا 15,000، پھر اگو جیسے دوسرا شروع ہوئے گا نا چھٹیاں دان کے وچ، پھر دوسرا شروع ہوئے گا پھر 15,000، یعنی پھر اگو 60,000، پھر اگو مکے گا چھٹیاں دان کے پھر شروع ہوئے گا پھر 15، پھر چھٹیاں دان کے پھر او مکے گا اگو شروع ہوئے گا 15، یعنی 4 سال دی پڑھائی جن مریم ہونا سکول دی نہیں کی، یعنی ہر سیمسٹر ہے بھی فیس دیں دینا کتنی سال۔ پلیز پیچھے سے یہ آواز ذرا بند کر دیجئے، جن کی اسپیکر آن ہے پلیز ذرا اس کو بند کر دیجئے گا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس طلبہ؟ اب جی دیکھیے۔ السلام علیکم جی، ہاں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا چلیں، اوکے جی، ہم آتے ہیں اب لیسن کی جانب۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس یہ ایپیسوڈ نمبر 3 یعنی تیسرا سبق ہے، اور حسب معمول ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو زیر مطالعہ حدیث یا اس کا کچھ حصہ ہے وہ کون سا ہے۔ آپ کے سامنے میں شیئر کیے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے عزیز طلبہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور اس کا ترجمہ۔ یہ حدیث آپ میں سے اکثر نے یہ سنی بھی ہوگی، اور غالباً مجھے امید ہے کہ آپ کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ تو میں نے اس کا ترجمہ اور اس سے متعلقہ کچھ جو وضاحت ہے وہ چاہیے ہے کہ آپ کو لکھی ہوئی ریٹن جو ہے وہ دے دی جائے، تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو، اور آئندہ حدیث جبریل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ ترجمہ ہے اس کا، لکھا ہوا ہے امیر المومنین ابو حفص کنیہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے یہ روایت مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، انما حسر کے لیے آتا ہے،
اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، جو ارادہ کیا دل میں۔ پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس سے کمائے یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت انہی کی جانب ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے اس کا، آپ اس ترجمہ کو انشاءاللہ ایزیلی پڑھ لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ اس حدیث کو مقدم رکھنے کی وجہ اور اس کا مقام، جی اینی پرابلم اسٹوڈینٹس؟ سلائڈ چینج کر دیں تاکہ ہم حدیث کو سامنے اسکرین پہ دیکھ بھی لیں ساتھ ساتھ۔ ابھی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی وہ فرسٹ پیج ہی اوپن ہے۔ اچھا 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 اچھا، اللہ رحم، بسم اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو یہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا اب۔ ہاں جی، اب آیا ہے آپ کے پاس پیج حدیث کا؟ نہیں، سلائڈ ابھی چینج نہیں ہو رہی، ابھی بھی اچھا، وہی سلائڈ ہے، سلائڈ ون ایک شو ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، پھر میں اس کو اپنا کر کے منیمائز آپ کو دوبارہ لاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی اب آپ دیکھیے، ہاں جی ابھی کلیئر ہوئی ہے؟ نو سر، وہی پیج ہے۔ وہی پیج ہے۔ آپ جو سائڈ پہ آپ کے پاس سلائڈس آ رہی ہے نا، آپ سلائڈ نمبر 3 پہ کلک کریں گے تو وہ اس پر سلائڈ اس پر کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سر مجھے تو کوئی اسکرین شو ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر تو۔ نہیں اسکرین لوڈنگ شو ہو رہی ہے، لیکن آپ صرف سلائڈ پہ کلک کر دیں، سلائڈ ایک نمبر منٹ، 3 پہ تو اب دیکھیے، اب آئی ہے؟ السلام علیکم، آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جی جی، میں کوشش کر رہا ہوں یہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں حدیث سے۔ ہاں جی ابھی نہیں سر، ابھی بھی نہیں، ایک منٹ ابھی بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک منٹ جو ذرا۔ ایرو والے 4 بٹن ہے نا، ان میں سے رائٹ سائڈ والا جو بٹن ہے جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ، اس کو کلک کرتے ہیں، ہو جائے گا۔ یہ بٹن کون سا؟ یہ اپنا یہ اوپر یہ 3 نقطوں والا جو 4 ایرو بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس نیچے کی بورڈ پہ۔ کی بورڈ پہ؟ اچھا اچھا، ایک منٹ، یہ ذرا بات سنیے میرا فون نہ بیٹا، بس بات یہ شیئر نہیں ہو رہی ہے، اس کو ذرا بیٹا کرنا۔ آپ نے پاز کی ادھر سے، ٹھیک۔ اسکرین آپ کی ادھر سے شو آپ نے ہو پاز رہی کی ہوئی تھی، ہے، سلائڈس اب ابھی ہو ریزیوم گیا۔ کیا آپ نے، ہو گئی ہے؟ جی جی ابھی جی، آ گئی، کلیئر ہے، چلیں سلائڈس آ گئی ہیں۔ جی جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو آتے ہیں، اب آج کی یہ پہلی حدیث آپ کی ہے ماشاءاللہ، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث معروف ہے، اور آپ میں سے اکثر و بیشتر اس کو جانتے، پڑھتے اور یاد بھی رکھتے ہوں گے، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا، اور لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہی ہے جو اس نے نیت کی، ارادہ کیا۔
آگے ہم پڑھیں گے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہ شخص یا جس شخص کی ہوئی ہجرت اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اسی کی ہی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور وہ شخص، من جو ہے اس میں ہر قسم کا شخص، مرد عورت، امیر غریب، بادشاہ فقیر، 1 2 3 10 ہزار لاکھ کروڑ ارب، سب اس میں شامل ہیں۔ جس کی ہجرت ہوگی لدنیا، دنیا کے لیے، یصیبھا کہ وہ اس کو دنیا کو حاصل کر لے، پا لے، او امرأتن یا کسی عورت کے لیے کہ ینکحھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت پھر اسی جانب ہی ہوگی جس کی نیت رکھتے ہوئے اس نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا یا ہجرت کی۔ متفق علیہ، حدیث امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں لکھا ہے، اور یہ اپنی ایتھینٹسٹی یعنی اپنی صحت کے اعتبار سے حدیث پیک پر ہے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، حدیث کو مقدم رکھنے کی وجہ اور اس کا مقام، کیوں اس کو پہلے ذکر کیا اس حدیث کو، تو اس کے بارے میں کئی ایک اقوال بھی ہیں، آراء بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء محدثین رحمہم اللہ اس حدیث کو اس لیے پہلے ذکر کرتے ہیں تاکہ طالب علم اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خالص رکھے، اور تعلیم کے حصول کے لیے دوسرا کوئی مقصد اس کے سامنے نہ ہو۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ حدیث علم کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 ہے پورے دین کا، اور اس میں فقہ کے 70 ابواب داخل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا اسلام کی بنیاد 3 احادیث پر رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث عمر ہے رضی اللہ عنہ، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی اور ہمارے زیر مطالعہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آخر تک۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پڑھیں گے ہم، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، یعنی اس دین میں سے نہیں، تو وہ مردود ہے، اور اس کے الفاظ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور تیسری حدیث حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نعمان بن بشیر باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں جلیل القدر۔ حلال بھی واضح ہے، ان الحلال بین والحرام بین، آخر تک یہ حدیث بھی آپ پڑھیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کے مطابق پورے دین کا دار و مدار انہی 3 حدیثوں پر ہے، اور جن میں پہلی حدیث یہ نیتوں والی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث کا شان ورود اور لفظی تحقیق، یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس طرح آیت مبارکہ کی شان نزول ہوتی ہے، حدیث کو ہم کہتے ہیں شان ورود، کہ جس کے پس منظر میں کوئی واقعہ یا کوئی بات ہو خاص، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ ارشاد فرمائیں ایسے موقع پر، تو اسے کہتے ہیں شان ورود۔ اگر علماء محدثین رحمہم اللہ حدیثوں کا شان ورود نقل کرتے تو فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوتا، تاکہ لوگ موقع کے لحاظ سے مسائل اخذ کرتے، مگر یہ کام تھوڑا سا ابو حفص اکبری، امام ابو حفص اکبری رحمہ اللہ نے کیا ہے ابن دقیق العید کے بقول۔ بہرحال اس حدیث کا شان ورود جو ہم پڑھ رہے ہیں زیر مطالعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس کا شان ورود مہاجر لأم قیس کا واقعہ ہے۔ مہاجر لأم قیس ذہن میں رکھیے گا، یہ شخص ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا تھا جو ہجرت کے دوران مدینہ منورہ چلی گئی تھی۔ یہ شخص اس کے بغیر مکہ میں نہ رہ سکا، اور وہ عورت اس کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرنے کو تیار ہو گئی کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا آئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو چنانچہ اس نے اسی غرض سے ہی ہجرت کی، اس کی ہجرت کی وجہ سبب یہی تھا
اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس حدیث میں یہی واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ امام الطبرانی رحمہ اللہ نے معجم الطبرانی میں ایک صحیح روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم اس شخص سے مذکور کو، جس نے ہجرت صرف ایک خاتون سے نکاح کے لیے کی اور اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، اس کو ہم مہاجر لأم قیس کہا کرتے تھے، کیونکہ ام قیس اس خاتون کی کنیہ تھی اور اس کے لیے ہجرت کرنے والا جو ہے اس کا نام ہی مہاجر لأم قیس پڑ گیا۔ یہ تو تھا واقعہ اس کے پس منظر میں جو شان ورود ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لفظی تحقیق حدیث میں اعمال کہا گیا ہے، افعال نہیں، انما الاعمال کہا گیا ہے، انما الافعال نہیں کہا گیا۔ فرق کیا ہے افعال اور اعمال میں؟ ہمارے ہاں تو ایک ہی معنی ہوتا ہے اردو میں، عمل ہو یا فعل ہو۔ فرق یہ ہے کہ اعمال کے لیے دوام و استمرار ضروری ہے، مطلب یہ کہ ہر دفعہ اس کام پر نئے سرے سے نیت ضروری ہے، اگر افعال ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ فرق ہے تھوڑا سا بنیادی، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ عمل جو ہے اس کے لیے مسلسل انسان جو ہے وہ جب بھی کوئی کرے تو اس کے لیے نئے سرے سے ارادہ اور نیت ضروری ہوتا ہے۔ اب وضو کر رہا ہوں اس کے لیے نیت ہے، اب نماز پڑھ رہا ہوں اس کے لیے نیت ہے، اب یہ میں نے نفل پڑھنے ہیں اس کے لیے نیت ہے، تو اب میں روزہ رکھنے لگا ہوں اس کے لیے نیت ہے، تو اس لیے اس کو عمل کہتے ہیں، اس کے لیے نیت ضروری ہے، جبکہ فعل کے لیے نیت ضروری نہیں۔ یہ فرق کیا ہے علماء نے کچھ۔ آگے ہے نیت اور ارادہ میں فرق۔ اب یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ نیت اور ارادہ، ہم جب کہتے ہیں میں نے نیت کی اس کام کرنے کی، میں نے ارادہ کیا، بظاہر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن یہاں جو حدیث میں انما الاعمال بالنیات کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا انما الاعمال بالارادہ، یہ بھی عربی کا لفظ ہے ارادہ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ نیت کے لیے غرض ضروری ہے، یہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن ہے بڑی بہت ہی نکتے والی، اس کو سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں۔ نیت کے لیے غرض ضروری ہے، غرض کا ہونا کہ کوئی میری ضرورت ہے یا کوئی میرا فائدہ ہے، کوئی مقصد ہے، لیکن ارادہ کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اسی لیے اراد اللہ تو آتا ہے، نواللہ نہیں آتا۔ یہ ہم نے لفظ کبھی سنیں گے کہ اللہ نے نیت کی، یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے چاہا، ورنہ افعال باری تعالی معلل بالاغراض ہو جاتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے نیت کی، کیا مطلب اللہ بھی اس عمل کے ورے کچھ فائدہ چاہتا ہے، اس کی بھی کوئی غرض ہے، جبکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ غرض کہتے ہیں جو مکمل عمل کرنے والے کو فائدہ پہنچے، فاعل کو۔ چونکہ اللہ جل جلالہ خود کامل اور مکمل ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں، اور نہ ہی اس کو کسی فائدے کی ضرورت ہے، لہذا باری تعالیٰ کے افعال باری تعالیٰ کے کہا جاتا ہے، اعمال باری تعالیٰ نہیں کہا جاتا۔ قطعی طور پر اغراض سے پاک اور مبرہ ہوتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اس کے بندوں کے لیے مصلحت اور فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آگے ہے جی فائدہ، میں نے الگ لکھا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت جب ہم کرتے ہیں تو زبان نہیں، اس میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، زبان کو نیت کے ساتھ صرف دل کا ارادہ ہے، پوشیدہ مخفی۔ الفاظ میں نیت ضروری نہیں، چنانچہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن حمام جو حنفی ہیں رحمہم اللہ تعالی نے الفاظ میں نیت کے شرط نہ ہونے پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ الفاظ میں نیت یہ کرنا یہ شرط نہیں عمل کرنے کے لیے، صرف دل کی نیت اور ارادہ یہ کافی ہے، اور اس پر اجماع ہے علماء اہل علم کا، اور کہتے ہیں کہ سب سلف اور خلف پہلے صحابہ سے لے کر آج تک کے اہل علم اعمال میں فعل قلب پر ہی اکتفا کرتے رہے ہیں، کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عمل کرتے ہوئے کوئی عبادت تو اپنی زبان سے نیت کی ہو، بلکہ وہ دل سے ہی نیت کرتے تھے۔
صرف امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں شافعی، اپنی کتاب الاذکار بڑی معروف ہے اور میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اردو میں 2 جلدوں میں چھپی ہے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ الفاظ میں نیت کو مستحب کہا ہے، صحیح یہی ہے کہ نیت کا مقام صرف دل ہے، اور زبان سے یہ نیت درست نہیں، کیونکہ زبان پہ جب آ جاتا ہے تو وہ الفاظ بن جاتے ہیں، نیت نہیں رہتی، یا اقرار بن جاتا ہے جسے قول کہتے ہیں۔ عبادات و معاملات وغیرہ میں حصول ثواب کے لیے نیت یعنی دل کی موافقت ضروری ہے۔ اسی طرح مباح امور جو ہیں، یعنی جو کیے جاتے ہیں جن پہ نہ ثواب ہے، نہ اس پر کوئی بظاہر کوئی سزا ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، مباح امور، ان میں بھی اگر اچھی نیت انسان کر لے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں، واللہ عالم۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کوئی مکان بنا رہا ہے اور اس میں ونڈوز، اس نے روشن دان کھڑکیاں رکھی ہیں، تو ایک رکھتا تو اسی لیے ہے کہ روشنی آئے، ہوا آئے، گھٹن نہ ہو، لیکن اگر وہ یہ ذہن میں رکھ لے کھڑکیاں رکھتے ہوئے روشن دان کہ میں اس لیے رکھے دیتا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی اور میں وقت پر اٹھوں گا اور نماز جا کے پڑھوں گا مسجد میں، تو اس کی اس عمل پر جو کہ ایک مباح ہے، اگر نہ بھی وہ رکھے کھڑکیاں اور روشن دان تو اس کو کوئی سزا نہیں، اگر رکھ بھی لے تو کوئی اجر ثواب نہیں، لیکن اگر ایسی نیت کر کے وہ رکھ لے گا تو اس پر بھی اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نیت پر اس کو ثواب ملے گا۔ چلیں جی آگے عزیز طلبہ، حدیث ہے ماشاءاللہ، یہ تو تھا ایک اس انما الاعمال بالنیات کے سلسلے میں کچھ گفتگو و کلام اور اس کا تذکرہ۔ ہمارے پاس آج اس سبق میں یہ حدیث بھی ہے جو کہ دین اور اس کے لوازمات کو شامل ہے۔ دوسری حدیث ہمارے اس آج کے لیسن میں، یہ قدر لمبی ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کیے دیتا ہوں، وضاحت انشاءاللہ آگے ہم آئندہ لیسن میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اور کتنا ٹائم ہے ابھی بتائیے گا؟ ہاں جی، کچھ ٹائم ہے ابھی مزید؟ سن رہے ہیں آپ؟ سر 7:30 بجے کلاس اینڈ ہوتی ہے یہ، لیکن آپ نے لیٹ شروع کی تھی۔ اور سر مجھے ایک اور بات کرنی تھی، کہ کر لوں آپ پرمیشن دے تو؟ اگر تو بات بعد میں کی جا سکتی ہے تو آج ہمیں پڑھنے دیجئے، بعد میں کر لیں گے، اگر مجبوری ہے تو پھر کر لیجئے۔ ہاں جی فرمائیے۔ جی سر، جی جی سر مجھے نا یہ بالکل نئی چیز ہے میرے لیے، تو مجھے ایسے بہت مشکل لگ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا ایزی بتا دیں لفظ، جیسے نا بہت مشکل مشکل لگ رہے ہیں، تو تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں مشکل لفظوں کو۔ یعنی کون سے جی الفاظ یہ اپنا پنجابی میں پڑھا دیا کروں یا یہ مطلب ترجمہ؟ پنجابی تو بالکل سمجھ آئے گی، یعنی یہ جو بہت مشکل لفظ لگ رہے تھے، جیسے یہ آپ پریشان معلل۔ یہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں اضافی آپ کو صرف فائدے کے لیے آپ کے پاس ایک بطور ایک سمجھ لیجئے کہ جیسے نوٹس ہوتے ہیں نا، یہ جب آپ انشاءاللہ 1 سال پڑھیں گے نا ہمارے ساتھ تو یہ آپ کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت ہی خوشی بھی محسوس ہوگی، مسرت بھی۔ ابھی آپ نے پڑھا کچھ نہیں بالکل، یہ نہ فقہ، اصول فقہ اصول تفسیر، تفسیر، ترجمہ حدیث، اصول حدیث، کچھ بھی چیز، گرامر، کوئی بھی چیز آپ نے ابھی شروع کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب طلباء کے لیے، ہمیں بھی اسی طرح جب اساتذہ اس قسم کی چیزیں لکھواتے تھے تو ہم ایک دفعہ سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کیسے ہم پڑھیں گے، ہم تو چیزیں پڑھی نہیں اصطلاحات، لیکن جو ہم پڑھتے جا رہے تھے ہمیں وہ ایزی اور آسان لگتا جا رہا تھا۔ تو آپ بالکل یو نی ناٹ وری، آپ سے نہ میں نے یہ پوچھنا ہے نہ اس میں امتحان ہے، لیکن فائدے کے لیے میں آپ کو ایک دے رہا ہوں، آپ کے پاس یہ مواد ہونا چاہیے۔ حدیث کے خاص طور پہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ معلومات آپ کے پاس ہوں۔ تو جی سر ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ انشاءاللہ اب آگے ہمارے یہ جی حدیث بس شروع ہو گئی ہے ہماری، اب حدیث کا ترجمہ آگے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہمارے پاس یہ حدیث جو حدیث جبریل ہے، اس میں کچھ چیزیں جو میں نے بڑی ضروری ہیں، یہ کہ اس کو دیکھیے، دین اور اس کے لوازمات ذرا ٹاپک دیکھیے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس حدیث پر تھوڑی سی میں نے لکھی ہوئی ریٹن آپ کے لیے معلومات جمع کی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سلائیڈ میں اسی طرح مل جائیں گی، لیکن ہم پڑھیں گے اس کو۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ہم حدیثیں پڑھیں گے اور صرف ترجمہ ہوگا، اس کی وضاحت اور اس کی شرح بھی نہیں کریں گے ہم،
اللہ ہے کہ کوئی بڑی اہم کوئی بات ہوگی تو اس کو یا لفظ کو اپنا وضاحت کے لیے ہم اس پر گفتگو تھوڑی بہت کر لیں گے بس، وگرنہ ہمارا صرف ترجمہ ہے۔ تو کب ہمارا ٹائم جو اصل ہے وہ کب ختم ہوگا، کتنا ہے اور ٹائم آپ کو پتا ہے؟ سر 6:50 سے 7:30 تک ٹائم ہے ہمارا۔ ہاں یہ تو ٹائم ختم ہو گیا نا پھر جی، آپ کا آگے۔ ویسے آپ نے لیٹ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے بات، لیٹ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اب یہ نا اصل میں مجھے ٹائم ٹیبل ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کا، میں تو حسب معمول یہ 8:40 8 بجے میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا تو کیونکہ ابھی بھی اب 7:30 پہ ہم لوگ پھر نماز بھی ادا کر لیتے ہیں نا اگلی اب کلاس سے پہلے۔ ہاں اب آپ کی اور ہے کوئی آگے لیسن ہے ابھی شروع ہونے والا، جی جی شروع ہو گیا ہے؟ جی عربی کی کلاس شروع ہونے والی ہے 8 بجے، نہیں گیپ ہے، ٹائم ہے، وقت ہے سر اس کے بیچ میں۔ نہیں آپ کا بھی ٹائم ہے، آپ کو پڑھا لوں اگر اس کا حدیث کا ترجمہ کر سکتا جی ہوں۔ جی جی ہاں 5 جی 10 بسم اللہ، آپ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جی آپ ہم اس کا ترجمہ کنٹینیو کریں کریں گے انشاءاللہ، اس کی وضاحت پھر بعد میں نیکسٹ پیریڈ میں کر لیں گے۔ انشاءاللہ۔ حدیث جبریل ہے ان عمر بن الخطاب، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں بینما اس حال میں کہ نحنو ہم تھے عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن ایک دن، اذ طلع علینا کہ اچانک ہم پہ آئے وارد ہوئے، راجل ایک صاحب آدمی، شدید و بیاض ثیاب جن کے کپڑے انتہائی سفید تھے، انتہائی سفید کپڑوں والے، شدید و سواد شعر انتہائی سیاہ بالوں والے، لا یرا علی اثر السفر کہ نہیں دیکھے جاتے تھے ان پر کوئی سفر کے اثرات، یہ مسافر ہیں، یہ سفر کر کے آئے ہیں، بہت پاک صاف ستھرے چمکتے ہوئے، ولا یعرفہ منا احد اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا تھا، ہمارے لیے وہ سٹرینجر تھے، اجنبی، حتیٰ جالس علی النبی یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ اور انہوں نے بچھا دیے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کی جانب، انہوں نے اسندا یعنی رخ کر کے اپنے گھٹنوں کا تو اس طرف بیٹھ گئے جس طرح کہ تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ اور انہوں نے رکھ دی اپنی دونوں ہتھیلیاں علی فخذیہ اپنی دونوں رانوں پر۔ بظاہر یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر انہوں نے 2 ہاتھ رکھے، یہ بھی ایک ادب کا معاملہ تھا اہل عرب کے ہاں، یا اپنی دونوں رانوں پہ بیٹھ کے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، ادب کا یہ بھی قرینہ ہے۔ وقالا اور کہنے لگے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں ذرا بتا دیجئے۔ قال آپ نے فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حق کے ساتھ عبادت کے ساتھ صرف اللہ ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور یہ کہ تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان اور یہ کہ تو رمضان کے روزے رکھے، سال میں جو ایک بار آتے ہیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور یہ کہ تو بیت اللہ شریف کا حج کرے، ان استطاعت اگر تو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس کی جانب جانے کی، یعنی استطاعت ہو۔ قالا جب انہوں نے یہ سنی بات، جواب سنا تو کہنے لگے، وہ جو سٹرینجر تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں صدقت آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر، ان صاحب کی اس بات سے جو انہوں نے تصدیق کی کہ یسألہ کہ آپ سے پوچھتا بھی ہے، ویصدقہ اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، یہ بڑا عجیب ہمیں لگا، حالانکہ سائل جو ہے وہ تصدیق تو نہیں کرتے۔ کالا پھر کہنے لگے وہ سائل جو بیٹھے ہوئے تھے آگے 2 زانوں ہو کر، فأخبرنی عن الایمان کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتا دیجئے، ایمان کیا ہے؟ کالا آپ نے فرمایا انتو مینا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے باللہ اللہ پر،
و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ ایمان کی صفتیں ہیں ساری، وتؤمن بالقدر خیرہ اور یہ کہ تو ایمان لائے تقدیر پر، خیرہ جو اس کی اچھی ہے، وشرہ اور جو اس کی بری ہے، اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان رکھے۔ کالا کہنے لگے صدقتا کہ آپ نے سچ بات کہی، اسی طرح پھر انہوں نے تصدیق کی۔ کالا تو پھر انہوں نے سوال کیا، تیسرا سوال، فاخبرنی کہ مجھے خبر دیجئے ان الاحسان، احسان کیا ہے۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے یہ فرمایا، جواب دیا، ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس انداز سے کأنک تراہ، گویا کہ تو اس اللہ کو دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، تو اگر یہ مرتبہ نہیں ہے دعا عبادت کے دوران کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو، تو فإنہ یراک، تو پھر یہ ضرور تیرا گمان ہو کہ وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا عبادت میں، تو گویا یہ سمجھ کہ اللہ کی نظر ہے تجھ پر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے عبادت کرتے ہوئے، تو یہ حسن عبادت کے اندر۔ کالا پھر وہ جو اپنا سائل ہیں جو کہ اجنبی تھے، جو دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الساعہ، تو آپ مجھے خبر دے دیجئے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ کالا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مل مسئول، نہیں ہے مسئول، کیا مطلب، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، انہا اس قیامت کے بارے میں، بے عالمہ زیادہ جاننے والا، من السائل سائل کی نسبت جو پوچھ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ اس بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب کہ نہ مجھے علم ہے اس کا اور نہ آپ کو علم ہے۔ یہ اللہ نے قیامت کا حتمی علم کسی کو دیا ہی نہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، باقی علامات ضرور ہیں۔ کالا پھر وہ کہتے ہیں یہ سن کر جواب، فاخبرنی کہ آپ اے اللہ کے نبی مجھے خبر دیجئے، بتا دیجئے، ان اماراتہا اس قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں۔ اگر اس کا حتمی ایگزیکٹ علم نہیں آپ کو کہ کب آئے گی، تو اس کی کچھ علامات تو ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ کالا تو آپ نے فرمایا، کچھ علامتیں بیان کی، کہا کہ ایک تو یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، ایک تو یہ علامت ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، گویا کہ ماں لونڈی بن جائے گی، اور جو بچی ہے اس کی اولاد وہ اس کی حکومت کرے گی، اس پر حکم چلائے گی اس پر۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ اور یہ بھی کہ تو دیکھے گا، الحفات العرات ننگے پاؤں والے، حفات حفی ان کی جمع ننگے پاؤں، العرات ننگے جسم والے، آری آری آریہ آرن یا آریہ جو کہ ننگا جس پر لباس نہ ہو، جسم ننگے لباس ننگے جسم والے، العالتا فقراء کنگال محتاج، رعاء الشائی رعاء رائی کی جمع یعنی چرواہے بکریوں کو چرانے والے چرواہے، یہ ان لوگوں کو تو دیکھے گا، یتطاولون فی البنیان بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بلند سے بلند عمارت بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کالا جب یہ انہوں نے سنا سائل نے تو کہتے ہیں، سمن تلا کا نہ، یہ راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی حدیث کے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے سوالات تینوں ختم ہوئے، آگے جوابات بھی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو اب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، سمن تلا کا پھر وہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے سوال کر کے اور جواب سن کر، ہم بیٹھے رہے، فلبثت ملیا تو میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، دیگر صحابہ بھی چلے گئے، ثم قال لی پھر آپ نے مجھے یہ فرمایا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کیونکہ میں باقی رہ گیا نا پیچھے، صحابہ بھی چلے گئے اور وہ صاحب بھی چلے گئے سوال کرنے والے. تو میں نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں یہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا؟ قلت، تو میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے. کالا، تو آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ، یہ بے شک یقیناً یہ جبرائیل تھے، عطاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، کہ تم کو تمہارے دین کی بابت تعلیم دیں. رواہ مسلم، انہی سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس حدیث جبریل کا ترجمہ. انشاءاللہ اس بارے میں کچھ جو الفاظ ہیں یا کچھ وضاحت ہے وہ ہم آئندہ لیسن میں پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے. آپ وقت پہ آئیے گا انشاءاللہ، اور آئندہ وقت پہ ہی ہمارا لیسن ہوگا نئے شیڈول کے مطابق. اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث، اس کا ٹاپک ہے دین اور اس کے لوازمات، کیونکہ یعلمکم دینکم. اس سوالات و جوابات کی نشست میں جبریل روح الامین اللہ کے حکم سے اترے اور صحابہ کے سامنے جو سوالات کیے اس سے مقصود ان کا دین سکھلانا تھا، تعلیم دینا تھا، تاکہ صحابہ سمجھ جائیں اور سن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے تھے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اس لیسن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر استقامت کی، اور پھر اس کو منو آگے اپنے دیگر اہل اسلام کو کنوے کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب. ابھی والسلام 4 منٹ ہے، 3.5 منٹ ہے آپ کے ہاتھ میں. جی، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی. ایک چیز سوال ہے کہ یہ آپ ہر بات قطعی بات بیان کرنے کے بعد میں نے پورے علماؤں کو سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم. جی جی، یہ کیوں؟ یہ تھوڑی سی قطعیت سے ہٹ کے تھوڑی شبہات کی طرف نہیں چلے جاتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، بات بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. اس لیے جی. کہ بات صحیح ہو یا بسا اوقات اس میں کچھ، جتنا بھی انسان جو ہے وہ اپنا ہو مکمل عالم اجل، فاضل اکمل، علامت الدہر، یا جو بھی لفظ آپ دے دیں، بہرحال وہ نقص، بھولنا، غلطی کرنا، غلطی کھانا، نسیان کا پتلا، ضعیف البنیان، یہ اس کی صفتیں لازمہ ہے اس کے ساتھ. یہ تو اس لیے جو بھی وہ بات کہے، اللہ پاک کو یہ بڑی ہی بات پسند ہے کہ ہر چیز کی جو نسبت ہے یا ہر چیز کی وہ اپنا جو کملیت ہے اس کو وہ منسوب کرے اپنے حقیقی مولا ماوا پر، جو کہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور صاف ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لا تضربوا للہ الامثال. تو یہ اللہ کو، بلکہ یہ فرشتوں کا یہ انداز ہے اور انبیاء اور رسل کا یہ انداز ہے گفتگو کا. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں دے دیا، ہمیں جو سکھلا دیا، جس کی تعلیم دے دی. اور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. جب اللہ انبیاء اور رسل کو اکٹھا کرے گا جن پر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت وہی اترتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور انبیاء اور رسل سب سے بڑھ کر دنیا میں صادق و سچے ہوتے ہیں، صادق مصدوق. ان سے جب اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تو وہ بھی یہ پہلے یہ کہیں گے، قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے بعد کیا کچھ ہوا، ہم جو کچھ ہمارے سامنے تھا ہم تو اسی پر ہی دیکھتے رہے اور وہی ہم بات کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمہ وقت اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اگر میں نے باتیں صحیح بھی کہی ہیں تو پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں جن میں لغزش ہے، آپ تو سمجھ نہیں سکے، لیکن الفاظ میں کوئی لغزش آ جائے گی، تقدیم و تاخیر ہو جائے گی،
کمی بیشی ہو جائے گی اس کا مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ میں ناقص العقل ہوں، میں ضعیف البنیان ہوں. جبکہ یہ جو اپنا ہے جسے ہم کہتے ہیں اکملیت انسان کی، وہ پراپر جس کو کہتے ہیں ہر چیز کو بیان کرنا اور بتانا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو انشاءاللہ ایسے ہی کہنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کہنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے